ملک میں ایک ہنگامہ ہے. ایک اسٹیٹمنٹ جناب نواز شریف صاحب نے ملتان میں ایک اپنا انٹرویو دیا اور وہ اخبارات کی زینت بنا. نہ صرف اخبارات کی زینت بنا بلکہ ہندوستان کے میڈیا نے اس کو بہت اچھالا اور ایک ہائپ کریٹ ہو گئی. آبویسلی پاکستان میں بھی ڈسکشن شروع ہو گئی اور ڈسکشن کی نوعیت اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حکومت وقت کو جناب وزیر اعظم کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلانا پڑا. اس ہنگامی اجلاس کے بعد ایک بیانیہ سامنے آیا, ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا, جس سٹیٹمنٹ کو آج جناب نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان اور سابق صدر مسلم لیگ نواز نے مسترد کر دیا ہے. اب یہ ایک کیفیت ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یونانیمس سٹیٹمنٹ ہے اور ملک کے سابق وزیر اعظم اس کو آج مسترد کرتے ہیں. اس سے کنفیوژن مزید جنم لے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں, میری ایماندارانہ رائے میں, جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے دیانتداری سے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی اور کل آپ نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ایک موقف پیش کیا اور وہ موقف یہ تھا کہ ڈسٹارٹڈ بیان ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا جو ان سے منسوب کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو محترمہ مریم صاحبہ کا جو ٹویٹ آیا اور آج جو نواز شریف صاحب کا بیان آیا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی سپر آف دا مومنٹ یا کوئی سپونٹینیس ریاکشن نہیں تھا, وہ ان کی حکمت عملی اور ان کی پالیسی کا حصہ دکھائی دے رہا ہے. یہ ان کے مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ بیان. اس سے اتنا اضطراب پیدا ہوا ہے کہ سندھ اسمبلی جو کہ آپ کا ایک وفاق کی ایک اکائی ہے, انہوں نے کل متفقہ قرارداد, جس میں حکومتی حلیف مسلم لیگ فنکشنل بھی موجود ہے, انہوں نے ایک متفقہ قرارداد, ایک مذمتی قرارداد وہاں پاس کی ہے. آج آپ کے مولانا فضل الرحمان جو حکومت کے حلیف ہیں, کابینہ میں شامل ہیں, انہوں نے بھی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا ہے. میری جناب وزیر اعظم سے گزارش ہوگی کہ کنفیوژن ہے اور وہ کنفیوژن ملٹیپلائی کر رہی ہے حکومت کے ریاکشن سے, حکومت کی بیان بازی سے اور ہندوستان کے بیانیہ کو تقویت مل رہی ہے. اور وہ پاکستان کو پوری دنیا میں وہ بدنام کرنے کا موقع ضائع نہیں کر رہے. وہ جانتے ہیں کہ جون میں FATF کا ایک مسئلہ پھر زیر بحث آنا ہے اور ہم گرے لسٹ میں آ چکے ہیں اور بہت سی طاقتوں کی کوشش ہے کہ ہمیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے. میں اس پر اپنے ویوز رکھتا ہوں. میں اس لیے رکھتا ہوں جناب اسپیکر, میں جب ممبئی کا یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے, میں دلی میں تھا, میں پاکستان کا وزیر خارجہ تھا اور میں دلی میں تھا, تو مجھے بہت سی چیزوں کا علم ہے. میں آج یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے معتبر اس قوم کا اگر کوئی ادارہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت ہے, تو پھر یہ ہماری پارلیمان ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو بات ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے. میں پہلے چاہوں گا کہ جناب وزیر اعظم اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں. وزیر اعظم کے سٹیٹمنٹ کو میں سننا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ ان کے سٹیٹمنٹ کے بعد کچھ کنفیوژن دور ہو جائے اور اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا, پلیز گیو می دا فلور ٹو گیو the point of view of Pakistan Tehreek Insaf. میرا خیال ہے آپ ابھی بات کر لیجئے, اس کے بعد then he will conclude. اوکے سر, جی آپ کر لیجئے, مگر kindly request یہی ہے کہ ذرا سا brief. تھینک یو سر. اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میرے پاس جو کل کی گفتگو ہوئی ہے میں اس سے بات کر لیتا ہوں. آج جو عباسی صاحب کہیں گے میرے علم میں نہیں ہے کیا فرماتے ہیں, لیکن کل انہوں نے فرمایا, پہلے نواز شریف صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. نواز شریف صاحب کل فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں غلط کیا ہے, میں نے کون سی ایسی بات کر دی
جس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا. یہ کل ان کا بیان انہوں نے دیا. میرا سوال یہ اٹھتا ہے, میں سوال یہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں معزز ممبران کی خدمت میں, کہ جناب نواز شریف صاحب, ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس بیان کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں بتایا جائے کہ اسپیشل جہاز بھیج کر سرل کو ملتان بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ سرل جو پہلے ڈان لیگ سے اس نے بہت شہرت حاصل کی اور ان سے وہ چیزیں منسوب ہوئی, ان کو جہاز جاتا ہے, اسپیشل پرمیشن لینڈنگ کے لیے جاتی ہے, اور ملتان میں ان کا یہ پورا جو انٹرویو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. واٹ واز دا نیڈ؟ ممبئی, یار ایکسکیوز می مار صاحب پلیز, دس از ویری امپورٹنٹ یار, نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, توجہ دے دو جی پلیز ایڈریس دا چیئر, آئی ریکویسٹ. سر, سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا تھی؟ وائی واز دا پلین سینٹ؟ کیا ممبئی زیر بحث تھا؟ کیا ہندوستان میں ممبئی کی بات ہو رہی تھی؟ کیا پاکستان میں یا پارلیمنٹ میں ممبئی پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی؟ نہیں ہو رہی تھی. ایک ایشو جو اس وقت بیک برنر پہ تھا, اس کو اٹھا کر آگے لانے کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ میں اس پر, ہمیں تعجب ہے, پوری قوم کو اس پر تعجب ہے کہ اس کی ضرورت کیوں کی گئی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتی ہیں. ہم کیا ان کے اعلی کار بن رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے عزائم کو پروان چڑھانے کی ہماری کوشش ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے اور قوم اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. دوسری بات جو جناب وزیر اعظم نے کہی, وزیر اعظم نے فرمایا کل اپنی پریس کانفرنس میں, اور جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو فرمائی, آپ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا. یہ آپ کا یہ موقف تھا. سوال یہ ہے, اگر اس کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا تو پھر میرا آپ سے سوال ہے جناب وزیر اعظم, ایک ڈسٹارٹڈ سٹیٹمنٹ پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بعد جناب نواز شریف صاحب سے میٹنگ کی اور ان سے وضاحت مانگی, یا ان سے آپ نے کلیریفیکیشن سیک کرنے کی کوشش کی تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. اور وہاں میڈیا کی جو لوگ باہر آئے, پہلے تو کہا کہ اس میڈیا کو آن ایئر نہیں کیا گیا, پوری اس ساری کاروائی کو آن ایئر نہیں کیا گیا, اور کہا گیا کہ ایڈیٹڈ ورژن سامنے آئے گا. اس میں پورے ملک میں عجیب ایک کیفیت ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے. ٹائم دیا گیا پریس کانفرنس کا کہ 1:45 بجے جناب وزیر اعظم اس پر ایک اظہار خیال کریں گے. سوال یہ ہے, پھر اگر سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے, انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے, اس میں کچھ غلط ہی نہیں تھا, تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کیوں بیٹھتی ہے اور کیوں متفقہ کل وہ اپنا سٹیٹمنٹ دیتی ہے؟ اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہے کون؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جب بلائی جاتی ہے حضور والا, پاکستان میں نہیں, پورے دنیا میں اس کا نوٹس لیا جاتا ہے, گرد و نواح اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. اس کو چیئر کرتے ہیں ملک کے وزیر اعظم, فارن منسٹر آف پاکستان, ڈیفنس منسٹر آف پاکستان, انٹیریئر منسٹر آف پاکستان, فائنانس منسٹر آف پاکستان. The most important ministers are part of that national security committee. اور پھر جوائنٹ چیف اور تینوں سروسز کے چیفز اس کے ممبر ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی اس کے ممبر ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اس کے ممبر ہیں. آج ٹھیک ہے سر دیکھیے پلیز, ویری امپورٹنٹ. وی کی ناٹ گو آن. پھر میں نے پیپلز پارٹی کو بھی سر اگر اس ایشو پہ آپ آنیسٹلی, جناب اسپیکر مخدوم صاحب, یو نو ویری ویل, بجٹ میں تو ہوتا ہی نہیں, بٹ سر دس از the master of national security and it is more important than the budget right now. I have allowed in spite of the budget, تو kindly ذرا سا تو بریف ہو جائیے نا. اب you giving a detail. The question is, اگر میں آپ کے سامنے صورتحال رکھوں گا نہیں, ہماری کنفیوژن دور کیسے ہوگی؟ یہ ڈیبیٹ نہیں مرے گی, بجٹ پاس ہو جائے گا, یہ ڈیبیٹ نہیں مرے گی. آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے ایف آئی آر کٹوانی شروع کر دی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں چوکوں میں احتجاج شروع ہو گئے ہیں. خدایا آپ اس کو سنبھالیے, آپ ہمیں بات کرنے دیجیے, اور اگر آپ ہمیں آج یہاں گیپ کر دیں گے ہم چلے جائیں گے, باہر چلے جائیں گے, میڈیا سے بات گیپ کرنا ہوتا تو میں آپ کو مائک کیوں دیتا اور پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف کیوں لاتے؟ تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا
بٹ یہ ذرا سا کوئی کائنڈلی آپ یہ دیکھیں یو پٹ ان یور پوائنٹس وہ ضرور کیجئے. اگر تھوڑا سا تحمل کر لیں جی میں اپنا موقف پیش کر دوں گا. کر رہا ہوں جی. آئی ایم گریٹفل ٹو یو. تھینک یو. اب سوال یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک متفق کا بیانیہ دیتی ہے اور جو آج اخبارات کی سرخیاں ہیں, آپ کسی اردو یا انگریزی اخبار کو دیکھ لیں, ہیڈ لائنز کیا ہے؟ پوری ڈپلومیٹک کور, پورا پاکستان آج کل سے ٹاک شوز جو ہیں وہ سب اس پر ہیں. کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی, کوئی بجٹ کی اہمیت نہیں رہ گئی. آج اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس بیان پر ہو رہی ہے. کیوں دیا گیا؟ اور اگر وہ سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب صدر پاکستان مسلم لیگ نواز شہباز شریف صاحب سندھڑی میں کھڑے ہو کر سندھ میں کیوں ایک وضاحتی بیان دیتے ہیں اور کیوں لا تعلق کرتے ہیں اپنے آپ کو اس بیان سے؟ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب جو اس پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور سابق وزیر داخلہ ہیں, وہ کیوں پریس کانفرنس بلاتے ہیں اور پریس کانفرنس میں وضاحت کیوں دیتے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہندوستان کا رویہ کیا تھا انویسٹیگیشن کے معاملے میں, ان کا جو نان کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ تھا, وہ وضاحتیں کیوں دیتے ہیں؟ سٹیٹمنٹ تو ہے ہی نہیں, کہا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر یہ پورے ملک میں بھونچال جو آیا ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ جناب والا, میں عرض کرنا چاہوں گا, I was in Delhi as the Foreign Minister of Pakistan. I had gone to Delhi for the composite dialogue. میں پرناب مکھرجی جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے مجھے دعوت دی, مجھے دلی بلایا مذاکرات کے لیے. آج ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان وہاں آ کے وہ پاکستان حکومت اور اسٹیٹ کی ایما پر لوگوں نے آ کر وہاں ممبئی کو حملہ کیا. میں پوچھتا ہوں ہندوستان کے میڈیا سے, اگر ہم نے حملہ کرنا تھا, اگر ہم نے دہشت گردی کرنی تھی, کیا پاکستان کے وزیر خارجہ کو اسی دن بھیجنا تھا ہم نے مذاکرات کے لیے؟ پرناب مکھرجی کے ساتھ حیدرآباد ہاؤس میں 3 گھنٹے کی ملاقات میں نے کیوں کی؟ اس کے بعد پریس کانفرنس میں نے کیوں کی؟ اور جوائنٹ پریس کانفرنس ریکارڈ کا حصہ ہے, این ڈی ٹی وی کا میرا وہ کلپ آج بھی موجود ہے اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ کیوں تھا؟ سوال یہ ہے, مجھے افسوس ہوا کہ دلی کی سرزمین پر, ہندوستان کی سرزمین پر میں نے بیٹھ کر اسی دن مجھے کہا گیا سیکیورٹی کیا, باہر بلوے ہو رہے ہیں, باہر آگ لگ گئی ہے, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, ٹائروں کو آگ لگائی جا رہی ہے, فوری آپ یہاں سے رخصت ہوں, سیکیورٹی, آپ کی سیکیورٹی انڈر تھریٹ ہے. مجھے تب کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا میں جہاز بھیج رہا ہوں, فوراً دلی سے نکلو, فوراً دلی سے نکلو. Situation is becoming too difficult. I had 2 choices. Hop onto the plane and leave for Islamabad. And the other choice was, I had made a commitment, Mr. Speaker, I had made a commitment at the Delhi Press Club that I will go and meet the press. I decided I will not run away. I will not run away. I will go and meet the Indian press. میں نے ہندوستان کی پریس سے جا کر وہاں انگیج کیا اور الحمدللہ ریکارڈ پر ہے میری پریس کانفرنس. اگر کسی کو چاہیے تو ہندوستان کا میڈیا اس کی فوٹیج آپ کو پرووائڈ کر دے گا. ہندوستان کی سوئل پر بیٹھ کر میں نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا اور میں نے کہا ہم مذمت کرتے ہیں اس فیل کی, لیکن پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے, پاکستان کی یہ سوچ نہیں ہے, ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم اپنی سوئل کو کسی کے خلاف, ہندوستان نہیں کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہمارا بڑا واضح موقف ہے. جناب اسپیکر, اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو جو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. ہمارا آج ایجنڈا نریندر مودی کا کیا ہے وہ پوری قوم جانتی ہے, پورا خطہ جانتا ہے. آج اس خطے میں جو ایک نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اس سے کون واقف نہیں ہے؟ آج کہا گیا کہ کیوں پاکستان کے بیانیہ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. سب سے زیادہ اموات پاکستان کی, سب سے زیادہ قربانی پاکستان کی, سپاہی ہمارے مرے, شہری ہمارے شہید ہو اور 128 ارب ڈالر کا نقصان ہماری معیشت کو ہو. ہمارے نیریٹو کو نہیں مانا گیا. کیوں نہیں مانا گیا؟
سوال ہے کیا ہمیں بولنا نہیں آتا, ہمیں اپنا مقدمہ پیش کرنا نہیں آتا؟ نہیں جناب والا, ہمیں بولنا بھی آتا ہے, ہمارا مقدمہ بھی صحیح ہے, پاکستان کا موقف بھی درست ہے. فرق یہ ہے انٹرنیشنل جو فورسز ہیں ان کی ضروریات تبدیل ہو گئی ہیں, ان کا نیریٹو تبدیل ہو گیا ہے, ان کی ری الائنمنٹ ہو چکی ہے. آج ہندوستان جو ایک زمانے میں وارسو کا حصہ ہوتا تھا, آج ہندوستان از ڈارلنگ آف امریکہ. آج اس خطے کا ہندوستان ایک نیا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس لیے ہندوستان کے موقف کو اجاگر کرنا ہے, اس لیے پاکستان کے موقف کو نیچا دکھانا ہے. یہ ہے حکمت عملی جو ہمارے موقف کو جو پذیرائی نہیں مل رہی, اور پھر جلتی پہ آگ کا کام کرتے ہیں جناب نواز شریف صاحب. اسی موقف پر جس پہ ہندوستان ایک ڈنڈا لے کر پاکستان کو پیٹ رہا ہے, اس کو تقویت دیتے ہیں اور اس میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, اور آج بھی کہتے ہیں کہ جناب میں نے کیا کہا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار پٹیشن داخل کرنے کو ہے, آج مختلف شہروں میں ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہیں, آج غداری کے مقدمے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں. یہ ہے کیفیت. آج تاثر کیا ملا؟ آج تاثر ملا نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں مسترد کرتا ہوں. What is the message that goes to the capitals of the world? That there is a complete disconnect. The political leadership is rejecting the statement and the military leadership is standing to that statement. There is a complete disconnect between the political and the national security leadership of Pakistan. This is a very serious matter, and this matter must be taken up very immediately. This cannot be ignored. This cannot be overlooked. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں جناب والا. پرائم منسٹر صاحب تشریف فرما ہے. I personally feel, and I say it with a lot of humility and respect, that Mr. Nawaz Sharif Sahab, he's a very seasoned politician. He's been Prime Minister of this country 3 times, made a very irresponsible statement. A very irresponsible statement. And he has put Pakistan in the dock by that statement. میں سمجھتا ہوں, he must apologize to the nation of Pakistan and withdraw that statement. He must withdraw that statement immediately. اور کسی ایلچی کے ذریعے نہیں, خود آئیں, خود آ کے خطاب کریں, خود آئیں اور پریس سے بات کریں اور معافی مانگیں قوم سے, اور اس بیانیہ کو کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی, قوم معاف کر دے گی. اپنی غلطی تو مانے. My second point is, who is the Prime Minister with Pakistan or Nawaz? اب اگر یہ کیفیت ہو رہی ہے اور وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں, then sir, we will demand his name should be put on the ECL and that case should be registered against him. We demand that. تحریک انصاف کے چیئرمین نے کل مطالبہ کیا ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے اور ان پر مقدمہ کیا جائے, کیونکہ وہ باہر جا کر, وہ پاکستان کی سرزمین پر اگر ایسی گفتگو کر رہے ہیں, باہر جا کر نہ جانے وہ کس کے اعلیٰ کار بن جائیں گے, نہ جانے کس بیانیہ کو وہ تقویت دیں گے, اور کس فورم پر پاکستان کو سبکی اور پاکستان کو ندامت ہوگی. ہمیں اس پہ چاہیے. اور آج کی سٹیٹمنٹ کے بعد, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بعد, میں سمجھتا ہوں جناب امتحان ہے, مسلم لیگ نون کا امتحان ہے, وزیر اعظم کا امتحان ہے, کابینہ کا امتحان ہے. ایک طرف ان کا موقف ہے, اور جو درست موقف ہے جو خاقان عباسی صاحب نے موقف پیش کیا ہے, وہ موقف قومی موقف ہے. میں اس موقف کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن جو موقف نواز شریف نے پیش کیا ہے وہ پاکستان کے مفادات کے برعکس ہے. آج آپ کو چننا ہوگا, مسلم لیگ کے کارکن کو, مسلم لیگ کے ممبر کو, مسلم لیگ کی قیادت کو چننا ہوگا کہ وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے یا نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. تھینک یو جی. شازیہ مری صاحب.